اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک مولوی صاحب پیدا ہوئے جو سرکار کے علم پاک کو ناپنا شروع کر دیے کہ رسول اللہ کو غیب کا علم تھا کہ نہیں تھا، تھا کہ نہیں تھا، تھا کہ نہیں تھا۔ تو پیمائش جب کرنے لگے تو سوچنے لگے کل علم غیب تھا، نہیں، ان کی پیمائش پر کل علم غیب نہیں اترا، رسول ساری باتیں نہیں جانتے تھے، مگر ان کی پیمائش پر یہ اتر گیا کہ رسول اللہ کو بعض غیب کی باتیں معلوم تھی۔ ان کے ترازو پر یہ بات فٹ ہو گئی کہ رسول اللہ کل غیب تو نہیں جانتے تھے مگر بعض غیب جانتے تھے۔ پھر ان کے ضمیر کا شیطان بول پڑا، اس کے اگلی میں جو کوڑ کی بیماری پیدا ہو گئی تھی وہ پھوٹ پڑتی ہے بیماری، اور ظالم اپنے قلم سے اس پیپ کو صفحہ قرطاس پر پھیلا دیتا ہے کہ تب اس میں رسول اللہ کی تخصیص کیا ہے؟ ایسا علم تو جانور کو بھی ہے، پاگل کو بھی ہے، مجنوں کو بھی ہے، جمی حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، آپ اردو عبارت کو سمجھ گئے؟ نہیں سمجھ پائے آپ۔ وہ ظالم رسول کے بعض علم غیب کو مجنوں سے تشبیہ دیتا ہے کہ رسول اللہ اگر بعض باتیں غیب کی جانتے ہی تھے تو اس میں ان کی خصوصیت کیا ہے؟ جیسی بات رسول اللہ جانتے ہیں غیب کی، ایسا تو ایک پاگل بھی جانتا ہے۔ بتاؤ رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم پاک کی توہین ہوئی کہ نہیں؟ اس نے سرکار کے علم پاک کو جانور پاگل سے تشبیہ دی کہ نہیں؟ ظالم تشبیہ دے کر کے مجنوں سے رسول اللہ کے علم پاک کو، اور تم مومن ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور تم ایسے مولوی کا خطبہ پڑھ رہے ہو۔ اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے ایسے لوگ جوتے کی ٹھوکر سے اڑا دے جائیں۔ اتنے بڑے مولانا ہیں، اتنے بڑے علامہ کو آپ کیسے کافر کہہ رہے ہیں؟ ارے فرشتوں کا پڑھانے والا علامہ تو کافر ہی ہو گیا تھا، اور مولویوں کو پڑھانے والے علامہ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ابلیس اور حضرت آدم کا تعلق عبادت سے تھا؟ کیا ابلیس نے عبادت کا انکار کیا تھا؟ کیا ابلیس نے خدا کی وحدانیت کا انکار کیا تھا؟ کیا ابلیس نے کہا تھا کہ مولا میں تجھے خالق نہیں مانتا ہوں کہ تو نے ساری کائنات کو پیدا کیا تھا؟ نہیں، نہ اس نے عبادت کا انکار کیا تھا، نہ اس نے اور کسی چیز کا انکار کیا تھا۔ اگر اس نے انکار کیا تھا تو یہی کہا تھا مولا میں آدم کی تعظیم نہیں کروں گا۔ پیغمبر کی تعظیم سے وہ انکار کر گیا تھا۔ پیغمبر کی جب تعظیم سے انکار کر دیتا ہے تو رب تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا۔ نہ اب تیری عبادت کام آ سکتی ہے، نہ تیرا زہد کام آ سکتا ہے، نہ تیرے یہ کام آ سکتے ہیں، نہ تجھے فرشتوں کا پڑھانا کام آ سکتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ابلیس کا جرم بتاؤ، جرم کیا تھا جس بنیاد پر وہ رادہ درگاہ قرار دیا گیا؟ تمہیں کہنا پڑے گا کہ ابلیس کا جرم تھا آدم کی تعظیم نہ کرنے پر، تو اس کی برائی کی جائے گی۔ یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی۔ نوٹ کرو مولوی صاحب، میں بتا دوں، تمہاری قلعی کھول کر کے رکھ دیتا ہوں۔ بڑا بھیانک الزام یہ لگاتے ہیں کہ سنی مولوی تو گالی دیتے ہیں، ان کی تقریریں سننے نہ جاؤ۔ حرام خور، گالی ہم دیتے ہیں تو رسول اللہ کی شان میں توہین کر تو گالی نہیں ہے، اور ہم تیرا چتھڑا بٹھڑا اکھاڑ کر کے رکھیں تو ہم گالی دیتے ہیں۔ امام حسین کی تو توہین کر تو گالی نہیں ہے، اور ہم حضرت امام حسین کے نام کا خطبہ پڑھیں اور لوگوں سے کہیں کہ امام حسین کے کردار کو اپناؤ، برائیوں کو چھوڑو، اچھائیوں کو اپناؤ، تو ہم گالی دیتے ہیں۔ اتنا یہ جملہ پھیلا دیا ہے پورے ہندوستان میں کہ بریلوی مولوی تو گالی دیتے ہیں، بریلوی مولوی تو گالی دیتے ہیں۔ بریلی کا نام سن کر کے تمہارے کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے۔ سب سے پہلے تمہارا بقیہ بریلی کے مولانا احمد رضا خان نے ادھیڑا ہے۔ سن، دیکھ لے تقویت الایمان کتاب، جو ہندوستان میں اردو زبان میں چھپ کر کے تیرے کتب خانہ میں بھی ہے، تیرے گھر میں بھی ہے وہ کتاب۔ اس کتاب کے رد میں اعلیٰ حضرت سے پہلے 250 کتابیں لکھی گئی تھیں۔ سب سے پہلے وہابیت کا جنازہ بھارت کی سرزمین پر علامہ فضل حق خیر آبادی نے نکالا ہے، اس وقت اعلیٰ حضرت نہیں تھے۔ یہ ظالم اعلیٰ حضرت ہی پر الزام کیوں لگاتے ہیں؟ کھول دوں تیرا راز اور اٹھا کلیات اقبال، دیکھ آج وہ کلیات اقبال جو اشعار میں ہیں، ڈاکٹر اقبال کے اشعار ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے جو اشعار کہے ہیں، ڈاکٹر اقبال کے کلام اکٹھا کیے گئے، اس کتاب کا نام ہے کلیات اقبال۔ کلیات اقبال کو نصاب میں بھی داخل کیا گیا ہے۔ کلیات اقبال کو یہ پڑھتے بھی ہیں۔ کلیات اقبال میں بال جبریل ہے، یزداں ہے، فلاں ہے، ڈھکا ہے، یہ سب سارے باب، چھوٹے چھوٹے مختصر رسالے جو تھے وہ سب اکٹھا کر کے اس کا نام کلیات اقبال رکھ دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے؟ تم نے کبھی بھی ڈاکٹر اقبال کو برا نہیں کہا، بڑے فخر سے ڈاکٹر اقبال کو مفکر اسلام کہتے ہو۔
आखिर समझ में बात नहीं आती कि एक आदमी तुम्हें 25 थप्पड़ मार रहा है, उसकी तरफ तुम निगाह भी नहीं उठाते, और एक आदमी सिर्फ इतना कह देता है कि ये चोर है, बस उसी पर सब टूट पड़ते हो। सबसे पहले जिन लोगों ने तुम्हारी तोड़ाई की है उनका नाम ही नहीं लेते हो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने तो कौम के सामने रख दिया था, ये हैं गुरु घंटाल लोग, इनको पहचान लो भारत की सरजमीन पर, ये हैं पीरे मुगा लोग, ये हैं कौम की आबरू बेचने वाले, इश्क़े रसूल का जनाजा तुम्हारे दिल से निकालने वाले यही लोग हैं, देख लो। कहते हैं कि साहब सबसे बड़े मुअहिद हम हैं। ये सब बरेलवी लोग बिदाती लोग हैं, खुराफात करते हैं, ढोल तबला बजाते हैं, सरंगी बजाते हैं, कब्रों पर नाचते हैं, गाते हैं, यही सब इनका मसलक है, सब बिदाती लोग हैं। यही जुमला कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये जुमला कौन कहलवा रहा है? ढोल तबला सरंगी छोड़ो तो उन पागलों को भी मैं मुखातब करता हूं कि जिन पागलों की बुनियाद पर पूरे बरेलवियत पर इल्जाम आ रहा है। आला हजरत ने कहीं बता दो, कहीं लिख दिया हो कि औरतों का मज़ारात पर जाना जायज है? नारा मारते हैं मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अब बीवी को लेकर के कब्र पर सैर करा रहे हैं मज़ारों पर जाकर के, कव्वाली हो रही है, पीर बाबा बैठे हैं मुर्गा बने हुए, नोटें निकल रही हैं, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये मसलके आला हजरत है। खुदा की कसम मसलके आला हजरत को तुम देख लो ऐसे तो शीशा की तरह से चमक रहा है। मसलके आला हजरत तो यह है कि आला हजरत ने फरमा दिया कि मजामीर के साथ कव्वाली हराम है, हराम है, हराम है, हराम। उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं, हमारे पीर साहब कव्वाली सुनते थे इसलिए हम सुन रहे हैं। अजमेर शरीफ में कव्वाली होती है सुबहानी साहब, तो अजमेर शरीफ में तो चोरी भी लोग कर लेते हैं, तो चोरी भी जायज कर लोगे? इन बुजुर्गों के कब्रों पर जोहला मुजावर हो गए हैं, पैसा ऐंठने के लिए सारे खुराफात करते हैं। अजमेर शरीफ तो अजमेर शरीफ है। आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में बहराइच शरीफ को देख लो, सरकार गाजी पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा, हजरत गाजी पाक 424 हिजरे के शहीद हैं। दुनिया में इस्लाम फैले हुए 424 बरस कुल गुजरा था, उस वक्त के शहीद हैं। क्या सरकार गाजी पाक ने कव्वाली बैठ करके सुनी थी? क्या गाजी पाक के मजार पर ढोल बजाए गए थे? आज ढोल बजाए जा रहे हैं, कव्वाली हो रही है, उलमा की तकरीरें बंद करा दी जाती हैं। तकरीर रोक दो, कव्वाल साहबान पीछे खड़े हैं ढोल लेकर के। गाजी पाक ने तो तलवार चलाई थी, तलवार चला करके मजहब इस्लाम फैलाया था। ये हरामखोर कब्रों को नीलाम करके वक्फ बोर्ड से सर्कस करवाते हैं, नाच करवाते हैं और इल्जाम देते हैं कि ये बरेलवी हैं। लखनऊ की सरजमीन पर हमने तकरीर में यही कहा था कि वक्फ बोर्ड में जितने वहाबी देवबंदी हैं सब निकल जाएं वक्फ बोर्ड से, और नहीं निकलते हैं तो इनके मौलवी फतवा शाया करें कि कब्रों की नीलामी जायज है कि नाजायज, दरगाहें बेची जा सकती हैं कि नहीं बेची जा सकती हैं। पूछो बहराइच शरीफ की दरगाह नीलाम होती है कि नहीं? अजमेर शरीफ का मामला क्या होता है? जरा पूछो, ये छोटी डेग है, ये बड़ी डेग है, ये नीलाम कर दी गई है, ये नीलाम कर दी गई है, रोजा नीलाम कर दिया गया। पूछो जरा इनसे, ये कौन जिम्मेदार है? न तुम सदमे हमें देते, ना यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, ना यूं रुसवाइयां होती। तुम इन सारी चीजों को बिदात और शिर्क कह करके अलग से अपना वक्फ बोर्ड बनवा लो, तुम्हारा भी मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हो जाए जैसे शियों का मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हुआ। हम तुम्हारे पीछे कुछ नहीं पड़ेंगे। जैसे हम ऐलान करते हैं सुन्नियों को कि कोई सुन्नी किसी बदमजहब के पीछे नमाज ना पढ़े, तुम्हारी माओ ने दूध पिलाया है तो मौलवी जी तुम खड़े हो जाओ, स्टेज पर ऐलान कर दिया करो कि बरेलवी मौलवी के पीछे नमाज मत पढ़ना और बरेलवियों की मस्जिद में मत जाना। इसको तुम क्यों नहीं ऐलान करते? क्यों मीठा मीठा गप कड़ुआ कड़ुआ थू? अगर कोई सुन्नी किसी वहाबी को वहां रिश्ता लगा रहा है तो फौरन कलम मुफ्ती का बरेलवी के चल जाता है कि यह रिश्ता लगाना नाजायज है, तू गलत कर रहा है। जालिम, अगर तेरे अफराद बरेलवियों के यहां आ रहे हैं तो तू क्यों नहीं रोक रहा है? तेरे अंदर अगर सदाकत है, हकालियत है, तो जैसे हम रोक रहे हैं ऐसे तुझे भी रोकना चाहिए। न तुम सदमे हमें देते, न यूं फरियाद हम करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न यूं रुसवाइयां होती। बात चल रही थी गुस्ताखे रसूल की सजा। वलीद बिन मुगीरा को कैसी सजा मिली है, उसके कितने ऐब बयान किए गए हैं। आप में से अगर किसी साहब को कह दूं कि खड़े हो जाओ जरा बयान कर दो कि वलीद बिन मुगीरा के अंदर कितने ऐब बयान किए गए कुरान के अंदर, नहीं मालूम। तब क्या मालूम है? ढोल बजाना।
اچھا یہ بتاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا الزام کن کن ظالموں پر تھا؟ تلواریں کن کن لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں لی؟ نہیں معلوم۔ کربلا کی سرزمین پر کتنے افراد گئے تھے؟ صحیح نہیں معلوم۔ عورتیں کتنی تھیں؟ بچیاں کتنی تھے؟ چھوٹے بچے کتنے تھے؟ نہیں معلوم۔ اچھا حضرت امام حسین جمعہ کے دن گئے تھے؟ ہاں اتنا تو معلوم ہے۔ حضرت امام حسین کی لڑائی اور یزید سے کس بنیاد پر ہوئی؟ نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم کیا ہے؟ آپ پڑھتے لکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ دیکھتے بھالتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ تجربہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ قرآن تلاوت کرو، قرآن پڑھو، قرآن 10 عیب اپنے رسول کے دشمن کا بیان کر رہا ہے۔ 10 عیبوں میں سے سب سے بڑا عیب تو جو بیان کیا گیا ہے وہ کہتے ہوئے اہل نظر اور اہل حق شرماتے ہیں، مگر رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرمانے سے حیا نہیں فرماتا۔ رب فرماتا ہے کہ محبوب میں شرم نہیں کرتا بیان کرنے میں کسی چیز کو، اور کسی چیز کے مثال دینے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی سے اور پشو سے مثال دے دی تو کفار و مشرکین ہنسنے لگے کہ رب وہ ہے جو مکڑی سے اور پشو سے، مچھر سے مثال دے رہا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب رب تمہارا کسی چیز کے مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، سب سے بڑا عیب جو ولید بن مغیرہ کا اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، جیسے اس نے سرکار کو مجنوں کہا، حضرت جبریل قرآن کی آیتیں لے کر کے نازل ہو گئے، سورہ نون والقلم پڑھ لو اور اس کا ترجمہ دیکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی آیتیں میرے محبوب نے پڑھ کر کے سنا دیا، اور آیتوں کا پڑھ کر کے سنانا تھا کہ ولید بن مغیرہ بوکھلا اٹھا۔ اس نے کہا تھا کہ محمد اب وہی نہیں نازل ہوتی، اور جب وہی نازل ہوئی تو اسی پر نازل ہو گئی، اسی کے تعلقات سے آیتیں آ گئیں۔ کتنا نالائق تھا وہ، کیسا نبی کا دشمن تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی کا لفظ نازل ہوا، قرآن کی جو آیت ہے ذرا دیکھو تو کس طرح سے وہ آیت ہے۔ محبوب یہ عیبیں تو اس کے اندر ہیں کہ یہ چگل خور ہے، یہ فتین ہے، یہ دلال ہے، یہ ترش مزاج ہے، یہ جھٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، بعد ذالک زنیم۔ محبوب ان ساری چیزوں کے بعد محبوب وہ اس کی اصل میں خطا ہے۔ آپ اپنے جملوں میں سنو کہ وہ حرامی النسل ہے، اس کی اصل میں خطا ہے محبوب۔ بعد چشمے مستی تلن کا ایک الگ معنی ہی ہوتا ہے، اس پر ترا یہ کہ وہ اس کی اصل میں خطا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے۔ زنیم ہے وہ، زنیم کا ترجمہ جا کر کے لغت میں پڑھ ڈالو، جس کی اصل میں خطا ہو، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ اگر ہم یہ جملہ کہہ دیں کہ وہ حرامی ہے تو یہ لوگ بہت چڑھ جاتے ہیں۔ ان کے مولوی اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ حرامی ہے۔ قرآن کے ترجمہ میں مولوی اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ رب تعالیٰ نے اس کے عیبوں کو بیان فرماتے ہوئے اس کی نسل تک کو بیان کر دیا، وہ کس نطفے سے پیدا ہوا وہ سب رب نے بیان کر دیا۔ محبوب ایسے کی بات سن رہے ہو؟ اچھا عیب تو اس کے بیان ہو گئے، لیکن رب تعالیٰ نے اور کیا بیان فرمایا؟ رب تعالیٰ نے سزا کو بھی بیان فرما دیا۔ محبوب اس کے یہ تو عیب ہیں، لیکن محبوب اس کو سزا میں کیا دوں گا وہ بھی سن لو۔ محبوب سنذبح علی الخرطوم، ہم اس کی سور جیسی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ رب تعالیٰ رسول اللہ کے گستاخ کے چہرے کو سور کے چہرے سے تشبیہ دے رہا ہے کہ اس کے سور جیسے چہرے پر ہم داغ دیں گے، وہ سزا اسے دی جائے گی۔ رب تعالیٰ نے گستاخ رسول کے انجام کو قرآن میں بیان کر دیا اور اس کی سزا کو بھی بیان کر دیا۔ آپ ذرا سنتے چلیں گستاخ رسول کی سزا کیا ہوتی ہے۔ آپ اتنی بھی سزا نہ دے سکے کہ اگر کوئی آپ کا رشتہ دار گستاخ ہو گیا ہے تو ترک تعلق ہی کر دیں۔ آپ اتنی سی بھی سزا نہ دے سکے کہ آپ اس سے سلام بند کر دیں۔ آپ اتنی سزا نہ دے سکے کہ آپ کا اس سے کوئی تعلق رشتوی طور پر نہ رہے گا۔ میرے دوست جملے پر ذرا غور تو فرمائیے، گستاخ رسول کی سزا دیکھتے جائیے، اور جس دور میں گستاخ رسول کو یہ سزائیں ملتی رہی ہیں وہ دور بڑا بھلا دور گزرا ہے، وہ دور بڑا اچھا دور گزرا ہے۔ اور جب جس شکل میں عظمت رسالت پر حملہ کیا گیا ہے اس روپ سے عظمت رسالت کے حملہ کرنے والوں کو جواب دیا گیا ہے۔ دور صدیقی ہے،
رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر حملہ کیا گیا، حضرت ابوبکر نے جواب دیا، تلواروں کے ذریعہ سے دیا، خلافت کے ذریعہ سے دیا، تحریک کے ذریعہ سے دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں عظمت رسالت پر حملہ ہوا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب دیا، اور ایسے انداز سے جواب دیا کہ ساری دنیا یاد کر رہی ہے، ساری دنیا پڑھ رہی ہے، ساری دنیا آپ کے جواب کو دیکھ رہی ہے۔ دور عثمانی میں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت پر حملہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں نے جواب دیا۔ دور علی میں جب خارجیوں نے عظمت رسالت پر حملہ کیا تو حضرت علی نے ایک ایک خارجی کو قتل کروایا، ایک ایک خارجی کو چن چن کر کے مارا۔ اور جب دور معاویہ میں یزیدی فتنہ اٹھتا ہے تو علی کے شہزادے حضرت حسین ابن علی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یزیدی فتنہ کو دبا دیتے ہیں۔ اگرچہ اس فتنہ کے دبانے میں جوان بیٹے کو دینا پڑا، خود اپنے آپ کو دے دینا پڑا، سارا اہل و اقارب کو قربان کر دینا پڑا، لیکن حضرت امام حسین نے یزیدی فتنے کو دبا دیا۔ یزیدی فتنے کے بعد جب یورپی فتنہ اٹھتا ہے تو محمد ثانی نے اس فتنے کو دبایا، صلاح الدین ایوبی نے اس فتنے کو دبایا، اور اس فتنے کے بعد جب فتنہ اٹھتا ہے، برطانوی فتنہ اٹھتا ہے، سامراجی فتنہ اٹھتا ہے، صہیونیت کا فتنہ اٹھتا ہے، یہ سارے فتنے اٹھتے ہیں۔ اب تلواریں جواب دے چکی ہیں، اب ایٹم بم جواب دے چکے ہیں، اب نظریات پیش کیا جا رہے ہیں، اب قلمی جنگ ہو رہی ہے، اب اس طرح کے معاملات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیے، جب قلم سے جنگ عظمت رسالت پر کر کے عظمت رسالت پر حملہ کیا گیا تو قلمی مجاہدین بھی اس صف میں میدان میں آ گئے ہیں۔ بھارت کی سرزمین پر جب یہ فتنہ پیدا ہوا تو حضرت مجدد الف ثانی نے اس کا جواب دیا ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا جواب دیا ہے، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس کا جواب دیا ہے۔ اور جب وہ وہابیت کے روپوں کو اختیار کرتے ہوئے بھارت کی سرزمین پر اس فتنے نے اپنا سر اٹھایا اور اس فتنے نے سر اٹھا کر کے مذہب اسلام کے ماننے والوں کے اندر سے عظمت رسالت کو نکالنے کی کوشش کی ہے تو امام احمد رضا خان نے اس فتنے کا جواب دیا، علامہ فضل حق خیر آبادی نے اس فتنے کا جواب دیا، اور آج بھی لوگ جواب دیتے رہے ہیں۔ جس دور میں جو فتنہ اٹھتا ہے اور عظمت رسالت پر جس سائڈ سے حملہ کیا جاتا ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں میں کسی نہ کسی کو منتخب فرما دیتا ہے اور اس کے بندے جواب دیتے رہتے ہیں۔ آپ ذرا اس نوعیت کو سمجھیں، آپ کے ذہن و فکر میں یہ باتیں بہت آتی رہتی ہیں، بہت آپ سوچنے اور سمجھنے لگتے ہیں۔ دوروں کو یاد کرو یار، کون سا دور رہا ہے کہ عظمت رسالت کو چھوڑ کر کے کامیابی لے لی گئی ہو؟ محبت رسول کا ذرا معاملہ تو ملاحظہ فرماؤ۔ یہی بھارت کی سرزمین ہے۔ بھارت کی سرزمین پر کون نہیں جانتا کہ تاریخ کا جنازہ نکالتے ہوئے حضرت محمود غزنوی پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ لٹیرا تھا، بھارت کو لوٹنے آیا تھا۔ کیا دوسرے لوگ تاریخ کا جنازہ نکال کر کے یہ جملہ حضرت محمود غزنوی کے تعلق سے کہہ دیتے ہیں تو آپ بھی کہہ دو گے؟ خدا کی قسم، محمود غزنوی تو وہ محب رسول بادشاہ تھا، اتنا عاشق بادشاہ تھا، ایسا عاشق بادشاہ تھا، ایسا عاشق بادشاہ تھا کہ محمود غزنوی کا راز اس وقت فاش ہوا۔ محمود غزنوی کے دربار میں ایک صاحب حاضر آئے، انہوں نے کہا مجھ کو اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، میری مدد فرمائیے۔ معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب حاضر تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری دونوں آنکھیں چلی گئی ہیں، مجھے روشنی نہیں ہے، سرکار مجھے روشنی عطا فرما دیں، میرے آقا مجھے بینائی دے دیں، دیکھو نبی سے مانگ رہے ہیں۔ تو نبی کیا فرماتے ہیں؟ آج جب آپ مدینہ شریف جائیے اور سرکار کے روضہ کے طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیے تو نادان پھیرتا ہے کعبہ، کعبہ، یعنی کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی جائز ہے اور روضہ رسول اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگنی شرک ہے۔ اعلان کیوں نہیں کر دیتے ہو؟ اعلان کر دو پوری دنیا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی شرک ہے، اس سے کافر ہو جاؤ گے، مشرک ہو جاؤ گے، یہ قوم تمہیں جوتے کا ہار پہنا دے گی۔ ذرا غور تو کیجئے، ظالم کعبہ کی طرف پھیرتا ہے۔ میں کھڑے ہو کر کے سرکار کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو الٹے قدم چلنے لگا، ایک بڑا خرانٹیا بڈھا میرے پیچھے تھا، تو ایک بیچارے کوئی سیدھے سادے حاجی صاحب تھے، وہ سرکار کے روضہ کی طرف ہاتھ اٹھائے تھے تو ان کے ہاتھ کو کعبہ شریف کی طرف پھیر کر کے کہتا کیا ہے، ان سے مت مانگو، یہ نہیں کچھ دیتے ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، ادھر کعبہ کی طرف ہاتھ کرو۔ میرا جسم تو غصہ سے کانپ گیا تو میں نے اس کو ڈانٹا، میں نے کہا چپ رہا۔ تب تک وہ چپ ہو گیا، وہ صرف مجھ کو دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا کہ اگر خرانٹی جی زیادہ آگے بڑھے تو ابھی گریبان پکڑ کر کے کھینچ کر لے چلوں گا، چاہے مجھے خود جیل میں جانا پڑے۔ حرام خور سرکار کے سامنے کہتا ہے کہ ان کی طرف کیا ہاتھ اٹھاتے ہو، یہ نہیں دیتے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ دیتا ہے۔
खबीस तो कौन ये कहता है कि अल्लाह नहीं देता है, लेकिन अल्लाह अपने महबूब की चौखट से देता है। रब ताला अपनी महबूब की चौखट से अता फरमाएगा। महबूब की चौखट छोड़ करके मांगोगे तो कुछ नहीं पाओगे। ये सहाबी हैं, सरकार से अर्ज करते हैं मेरे आंख की बीनाई खत्म हो गई है, या रसूल अल्लाह मुझे आंख अता कर दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम इस तरह से दुआ मांगो, 2 रकात नमाज पढ़ लो और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद इस तरह से दुआ मांगो, ए अल्लाह मैं तेरे नबी के तवस्सुल से मैं तेरी तरफ मुतवज्जे होता हूं। तू अपने नबी रहमत के तवस्सुल से ए अल्लाह मुझे आंख अता फरमा दे। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में मुतवज्जे होता हूं। और फिर ये कहो कि या रसूल अल्लाह मैं आपकी बारगाह में मुतवज्जे होता हूं। हदीस शरीफ के अल्फाज पढ़ो तो खुदा की कसम ईमान ताजा हो जाता है। और जैसे वो रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार मैं तेरी बारगाह में तेरे नबी के तवस्सुल से अर्ज गुजार होता हूं, तवज्जो होता हूं। ए परवरदिगार मैं तेरे महबूब की बारगाह में तवज्जो करता हूं, मुझे अता फरमा दे। इतना जैसे कहते हैं उनके आंख की बीनाई पलट आती है, उनकी आंखें रोशन हो जाती हैं। अब आला हजरत अजीमुल बरकत का शेर पढ़ो, तभी तो आला हजरत कह गए, आंख आता कीजिए इसमें ज़िया दीजिए, या रसूल अल्लाह आंख आता कीजिए इसमें ज़िया दीजिए, और जलवा करीब आ गया तुम पे करो दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करो दुरूद। तो किसी ने कहा कि तुम भी यही हदीस पढ़ करके सरकार पर दरूद पढ़ो, तुम्हारी भी तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो वो सरकार पर दरूद शरीफ कसरत से पढ़ने लगे तो सरकार ने ख्वाब में इजाजत दिया कि तुम चले जाओ महमूद गजनवी के पास और कह दो कि मेरी ये तमन्ना पूरी कर दीजिए, मेरी ये जरूरतें हैं। ख्वाब में अर्ज किया उन्होंने कि या रसूल अल्लाह, अगर बादशाह ने पूछ लिया कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुमको अल्लाह के हबीब ने भेजा है, तो मैं क्या बताऊंगा। आका ने फरमाया जाओ तुम कह देना कि जो तुम रोज सरकार की बारगाह में तोहफा भेजते थे, कल रात में वो तोहफा तुमने नहीं भेजा है। वो आए, महमूद गजनवी बैठे हुए हैं। महमूद गजनवी को सलाम किया, कहा सुल्तान कहाँ? कहा मैं एक फरियाद लेकर के आपके पास आया हूं, मेरी ये जरूरतें हैं, आप पूरी कर दीजिए, मुझको अल्लाह के रसूल ने भेजा है। सरकार का नाम सुनना था कि सुल्तान खड़े हो गए। सरकार का नाम सुनकर के महमूद गजनवी खड़े हो जाएं। और अगर आज सरकार के नाम पर एक उम्मत